بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته وليتذکر اولو الالباب وهذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، آج کل اخبارات خواہ وہ آواز کی شکل میں ہوں یا اوراق پر کتابت کی شکل میں ہوں، دونوں قسم کے خبروں میں قرآن مجید سے متعلق ایک بات گشت کر رہی ہے کہ قرآن مجید کی توہین کی گئی ہے، قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی ہے. ہر جگہ اس کے لیے مظاہرے اور ایسا کرنے والوں کے لیے کیا سزا طے کی جائے، اس کا مطالبہ وہاں کی حکومت سے ہو رہا ہے. لیکن مجھے جو کہنا ہے وہ یہ کہ دیکھیے، قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معجزہ کے نازل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو جب نازل فرمایا تو دنیا کے تمام دانشوروں، دنیا کے تمام عقل مندوں، دنیا کے تمام ادیبوں کو یہ چیلنج کر دیا کہ اگر تمہیں اس بارے میں کوئی شک ہے کہ یہ کتاب آسمان سے اللہ کی نازل کردہ نہیں ہے تو اس کی کوئی مثال لا کر کے پیش کرو، اس کی کوئی مثال لا کر کے پیش کرو. کبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اس قرآن کی طرح کوئی دوسری کتاب لا کر پیش کر دو. اگر تمہارا یہ کہنا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی نازل کردہ نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد اللہم صلی علی محمد یہ ان کا اپنا کلام ہے، تو ظاہر بات ہے وہ بھی ایک بشر ہیں اور تم بھی ایک بشر ہو. تم ان سے اپنے کو بڑا عقل مند سمجھتے ہو، تم ان سے بڑا اپنے کو ادیب اور اپنے کو بڑا ان سے دانشور سمجھتے ہو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ان کی کتاب ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی کتاب لا کر کے پیش کر دو. چنانچہ سورہ طور کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون. کیا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نبی نے اس کتاب کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ کتاب گڑھ کر کے بیان کی ہے؟ بلکہ یہ بات نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لانا چاہتے، اس قرآن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. اس لیے انہیں چیلنج کر دو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ.
اگر وہ سچے ہیں اس دعوے میں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گڑھی ہوئی ہے، تو اس طریقے سے کوئی دوسری کتاب بھی لا کر کے پیش کر دیں۔ یہ وہ آیت ہے سورہ طور کے اندر کہ ایک بڑے صحابی حضرت جبیر بن مطعم بن عدی مکہ مکرمہ کے ایک بڑے مشہور صحابیوں میں سے ہیں، بڑے مشہور قریش میں سے ہیں۔ یہ ایمان دیر میں لے آئے، غزوہ بدر کے موقع پر یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو غزوہ بدر میں کچھ لوگ کافروں کے جو پکڑ کر کے مدینہ منورہ لائے گئے تھے، یہ انہیں چھڑانے کے لیے کافروں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے ان کا نمائندہ بن کر کے آئے۔ جب وہ پہنچتے ہیں مکہ مکرمہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے اور مغرب کی نماز ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے پڑھنے لگے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، آخر تک آپ یہ کتاب پڑھتے گئے۔ حضرت جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں اس کتاب کو سنتا رہا، اور جب اس آیت کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں کہ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب محمد نے اپنی طرف سے گڑھ کر کے بیان کر لی ہے تو فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں تو اسی جیسی کوئی کتاب لا کر کے پیش کر دیں۔ حضرت مطعم بن عدی کہتے ہیں کہ اس آیت کا سننا تھا کہ ایسا محسوس ہوا کہ میرا دل پھٹ جائے گا اور میرا دل میرے جسم سے نکل کر کے باہر چلا جائے گا کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام معلوم نہیں ہوتا، یہ بات کسی انسان کی کہیں معلوم نہیں ہوتی۔ تو قرآن نے کہیں پر یہ اعلان کیا کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے آؤ، اور صرف اسی پر نہیں بلکہ دوسری جگہ قرآن نے یہ انہیں چیلنج کیا کہ اس قرآن جیسی تو تم کوئی کتاب نہیں لا سکتے، البتہ اس قرآن جیسی کوئی 10 سورت لا کر کے پیش کر دو۔ ظاہر بات یہ قرآن سورتوں اور آیتوں پر مشتمل ہے نا، قرآن کے اندر 30 پارے ہیں، ہے کہ نہیں، اور ہر پارے کے اندر متعدد رکوع ہیں، اور 30 پاروں کے اندر کتنی سورتیں ہیں؟ کتنی صورتیں ہیں 30 پارے کے اندر؟ کسی کو یاد ہے؟ اس قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں؟ جی کمال ہے۔ قرآن نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ کتنی صورتیں ہیں قرآن مجید میں؟ 114 صورتیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 114 صورتیں ہیں قرآن مجید کے اندر۔ تو یہ قرآن 114 صورتوں پر مشتمل ہے، ہر صورت کے اندر متعدد آیات ہیں، پورے قرآن میں 30 پارے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، اور 30 پاروں کے اندر متعدد رکوع ہیں، اور 30 پاروں کو 60 حزب کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی آسانی کے لیے قرآن مجید کی تقسیم کی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مطالبہ کیا کہ اگر تم اس قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے تو لاؤ اس قرآن کے اندر جو 10 صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتوں کو تم لے لو، چھوٹی چھوٹی صورتوں کو لے لو، اسی جیسی کوئی صورتیں 10 صورتیں لا کر کے پیش کرو۔ چنانچہ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ ان سے مطالبہ کرتا ہے ام یقولون افترا، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جھوٹ بولا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ افطرا پردازی کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ اپنے حق بات میں سچ ہیں، قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم يستجیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم اللہ وان لا الہ الا هو فهل انتم مسلمون۔ تو آپ ان سے کہیے کہ تم اس قسم کی اپنی طرف سے 10 صورتیں ہی لا کر کے پیش کر دو، اور صرف اپنے نہیں بلکہ جتنے تمہارے مدد کرنے والے لوگ ہو سکتے ہیں، عرب کے ہوں تو عجم کے ہوں تو جس دنیا کے بھی رہنے والے ہوں، اگر تمہاری مدد کرنے والے لوگ بھی مل کر کے 10 صورتیں اگر لا کر کے پیش کر دے تب تو ہم سمجھیں کہ ہاں وہ سچے ہیں۔
لیکن اگر ان سے یہ نہیں ہو سکتا تو جان لو کہ یہ چیز کس کی نازل کردہ ہے؟ اللہ کی نازل کردہ ہے. اس لیے اللہ سے ڈرو اور تم اس کے اوپر ایمان لے آؤ. پھر آگے چل کر کے قرآن مجید نے کہا کہ اگر تم 10 صورتیں بھی پیش کرنے سے عاجز ہو تو لاؤ ایک صورت ہی کوئی لے آؤ جو قرآن جیسی پیش کر دو. چھوٹی سی صورت جو 3 آیات کے اوپر مشتمل ہے, اس کے اندر چند کلمات ہیں, والعصر ان الانسان لفی خسر انا اعطیناک الکوثر. یہ دونوں چھوٹی چھوٹی صورتیں صرف 3 آیات ان کے اندر ہیں. ان جیسی کوئی ایک صورت ہی لا کر کے تم پیش کر دو. چنانچہ سورہ بقرہ کے اندر 3 صفحے کے اندر بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ ان سے چیلنج کرتا ہے, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. کہہ دیجئے کہ اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں ہو, تم یقین نہیں کرتے, اس پر ایمان نہیں لے آتے, اسے اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مانتے, اسے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جھوٹی کتاب ہے, بلکہ ہماری رامائن, ہمارا بائبل سچا ہے اس کے مقابلے میں, اگر تم سچے ہو تو اپنے جتنے دوستوں اور ساتھیوں اور مددگاروں کو جمع کرنا چاہتے ہو انہیں جمع کر کے ایک صورت ہی اس کے مثل لا کر کے پیش کر دو. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تم اس بارے میں شک کے اندر ہو کہ جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کی ہے, تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تم اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لا کر کے پیش کر دو. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور تم اپنے گواہوں کو, اپنے ساتھیوں کو لا کر کے جو اللہ کے علاوہ ہیں پیش کرو اگر تم سچے ہو. لیکن فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, اگر تم سے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے اور ہرگز نہیں ہو سکتا, اگر تم سے یہ کام نہیں ہو سکتا اور ہرگز نہیں ہو سکتا تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, اس آگ سے ڈرو, اس آگ کا خوف کرو جس آگ کے ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں. اعدت للکافرین, وہ آگ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. چنانچہ قرآن کا یہ چیلنج آج سے 1400 سال پہلے شروع ہوا ہے اور آج تک اپنی اصلی حالت کے اوپر باقی ہے. پوری تاریخ شاہد ہے, خواہ عرب کے رہنے والے ہوں یا عجم کے رہنے والے ہوں, اس صدی کے لوگ ہوں یا اس صدی کے لوگ ہوں یا بیچ کے لوگ ہوں, آج تک قرآن مجید کا یہ چیلنج کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور نہ ہی قرآن جیسی ایک صورت ہی کوئی انسان لا کر کے پیش کر سکا. بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, بہت سے لوگوں نے اپنے ادیب ہونے کا دعویٰ کیا, بات دوسری طرف نکل جائے گی. ورنہ صرف اگر قرآن کے اعجاز سے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں, آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ میں ایک بہت بڑے عربی ادیب کا نام عبداللہ ابن مکفع آتا ہے. عبداللہ ابن مکفع آتا ہے. اس کی تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ اسے اسلام دشمنوں نے تیار کیا اس لیے کہ وہ اصل میں مسلمان نہیں تھا, کہ کیا تم قرآن کے طریقے سے کوئی ایک صورت لا کر کے پیش نہیں کر سکتے؟ چنانچہ اس نے یہ چیلنج قبول کرنے, اس چیلنج کو اس نے قبول کر لیا اور کہا کہ مجھے اکیلے رکھ دیا جائے اور میری ہر ضرورت کا سامان اس کے اندر رکھا جائے اس گھر میں, تاکہ میں اکیلے میں بیٹھ کر کے اطمینان سے سکون کے ساتھ رہ کر کے اس قرآن کے مثل لا کر کے پیش کر دوں. چنانچہ تاریخ بتاتی ہے اور ادب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ ابن مقفع بیٹھتا ہے, لوگ اس کے لیے ہر ضرورت کے سامان کا انتظام کرتے ہیں, لیکن جب مہینوں گزر گئے تو لوگوں نے سوچا کہ چل کر کے دیکھیں کہ آیا کچھ کام ہو پایا کہ نہیں ہو پایا. لیکن بعض روایات کے مطابق 6 مہینے کے بعد جب اس دروازے کو کھولا جاتا ہے تو دیکھتے کیا ہیں کہ عبداللہ ابن مقفع قلم کو اپنے کان کے اوپر رکھے ہوئے ہیں, قلم کو اپنے کان کے اوپر رکھے ہوئے ہیں,
اور اس کے ارد گرد کاغذ کے ٹکڑے پھٹے ہوئے پڑے ہیں اور وہ بڑی ہی سوچ کے اندر اور افسوس کے اندر ہے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ کیا کچھ کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس نے اپنی عاجزی کا اعتراف کیا، کہا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر جن اور ان سارے کے سارے اکٹھا ہو کر کے قرآن کے مثل کوئی چیز لانا چاہیں تو لا یاتون بمثلہ، قرآن کی طرح کوئی چیز لا نہیں سکتے۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے بطور معجزہ کے نازل کیا ہے، اور وہ کتاب ایک دن کی نہیں ہے، ایک سال کی نہیں ہے، ایک صدی کی نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس قرآن کے حروف اڑ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی طرف بلا لے گا۔ اور ورنہ جب تک لوگ موجود ہیں اور اس قرآن کے پڑھنے والے موجود ہیں، یہ قرآن اپنی اصلی حالت کے اوپر رہے گا۔ اسی لیے جس ذات کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے، کس پر نازل ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں متعدد جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اہتمام کا ذکر ہے کہ جب حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر وحی لے کر کے آتے تھے تو آپ کو کوشش رہتی تھی کہ کتنا جلدی جلدی اسے یاد کر لیں اور پڑھ لیں، تاکہ کوئی چیز اس میں سے باقی نہ رہ جائے، چھوٹنے نہ پائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا کہ آپ اطمینان سے کام لیجئے، جلد بازی نہ کیجئے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ آپ قرآن کی وحی آپ کے اوپر جب تک مکمل نہ ہو جائے اسے آپ پڑھنے کی کوشش نہ کیجئے، اس لیے کہ ہم یہ قرآن آپ کو سکھائیں گے، ہم یہ قرآن آپ کو بتائیں گے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ آپ اپنی زبان کو یہ قرآن جلدی سیکھ لینے کے لیے حرکت میں نہ لائیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا کس کے ذمہ ہے؟ میرے ذمہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ لے لیا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت فرمائیں گے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو اور قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ واللہ ثم واللہ دنیا کی تاریخ کی کوئی ایسی کتاب دنیا میں پائی نہیں جاتی ہے کہ جو جس حال میں اس کے ساتھی نے چھوڑا ہو وہ اسی حال میں آج تک موجود ہو۔ صرف قرآن مجید یہ ہے کہ بغیر زیر زبر کے، بغیر نقطے کے فرق کے ساتھ جس حالت میں صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھایا تھا، اسی حال میں آج یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یہ قرآن جس طرح اس زمانے میں اس کے سورہ ملک کی 30 صورتیں تھیں، جس طریقے سے سورہ الکوثر 3 آیت، سورہ ملک کی 30 آیتیں تھیں، جس طریقے سے سورہ کوثر 3 آیتوں کے اوپر مشتمل تھا، اسی طریقے سے آج بھی انہی 3 آیات کے اوپر یہ مشتمل ہے۔ اس کے اندر نہ تو کوئی کمی ہوئی ہے اور نہ ہی زیادتی ہوئی ہے۔ اور یہ کیسے ہوتا بھی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پڑھنے اور پڑھانے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے تو صحیح حدیث کے اندر یہاں تک فرما دیا ہے، بخاری شریف میں ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اسے سننا چاہیے، اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ورنہ واللہ
آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے سیکھنے سکھانے کا کتنا اہتمام کیا۔ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف میں حضرت سہل بن سعد کی ایک روایت ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ آپ چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے انہیں قرآن مجید کی تعلیم دے رہے تھے۔ وہ عورت آتی ہے اور کہتی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ اپنے سے میری شادی کر لیں یا کسی اور سے میری شادی کر دیں، میں آپ کے حوالے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، خاموش تھے کہ ایک صحابی جو وہاں پر بیٹھے تھے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری شادی ان سے کر دیجئے، میری شادی ان سے کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا آخر تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، صرف جو کپڑا ہم نے پہن رکھا ہے اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ پھر بھی وہ دنیا کے سب سے بہتر لوگوں میں تھے، ان کے پاس صرف ایک جوڑا کپڑا پہننے کا تھا، پھر بھی وہ دنیا کے سب سے بہتر لوگوں میں تھے۔ آپ نے فرمایا جاؤ ڈھونڈو، خواہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ وہ ڈھونڈتے ہیں تو انہیں لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ملتی ہے، لیکن چنانچہ انہوں نے مطالبہ کر لیا تھا کہ ہاں میری کوئی شریک حیات ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے فلاں فلاں صورت یاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ، ہم نے اس عورت سے تمہاری شادی کر دی، البتہ تمہاری مہر یہ ہے کہ اس عورت کو یہ صورتیں اور قرآن مجید کا یہ حصہ تم یاد کرا دینا، اسے پڑھانا، اسے تعلیم دینا، یہی گویا تمہاری اور اس کے درمیان کی مہر ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اہتمام فرمایا ہے قرآن کے تعلیم اور تعلم کا، بلکہ آپ نے فرما دیا بلغوا عنی ولو آیا، بخاری شریف میں ہے کہ تم میری طرف سے پہنچاؤ، لوگوں کو تک پہنچاؤ، خواہ ایک آیت ہی تم کو کیوں نہ معلوم۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کس طرح کیا کرتے تھے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ صرف ایک حدیث یا دو حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر اور امام ترمذی رحمہ اللہ کی الشمائل کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کیے تو ہم نے سورہ بقرہ شروع کیے تو ہم نے سوچا 100 آیت تک پہنچیں گے، اس کے بعد آپ رکوع کر لیں گے، لیکن آپ نے ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر کتنے پارے ہیں؟ تقریباً 2.5 پارے کے اندر، 1.25 سے زیادہ ہے اور 2.5 سے تھوڑا کم ہے، تقریباً 2.5 پارے کے اندر ایک سورت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت کے اندر پڑھی۔ اور یہی نہیں، راوی کہتے ہیں کانا مترسلن، آپ ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں، کہیں آیت میں تسبیح پڑھنے کا ذکر آتا تھا تو آپ ٹھہر کر کے سبحان اللہ پڑھنے لگتے تھے، کہیں آیت میں جنت کا ذکر آتا تھا تو آپ ٹھہر کر کے اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعائیں کیا کرتے تھے، کہیں جہنم کا ذکر آتا تھا تو آپ ٹھہر کر کے اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ساتھیوں، یہ ایسی سنت ہے جو ہم سے چھوٹی ہوئی ہے، یہ ہم سے سنت چھوٹی ہوئی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ سلسلہ احادیث صحیحہ کی 6 جلد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ جو کوئی بندہ، اور صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ جو کوئی بندہ دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے 7 بار جہنم سے پناہ میں آنا چاہتا ہے تو جہنم کہتی ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تیرا فلاں بندہ مجھ سے چھٹکارا چاہتا ہے، لہذا تو اسے مجھ سے چھٹکارا دے دے۔ اور اگر کوئی بندہ دن میں 7 بار جنت میں داخلے کی دعا کرتا ہے
تو وہ جنت اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تیرا فلاں بندہ تجھ سے سوال کر رہا ہے کہ تو اسے جنت میں داخل کر دے، تو اے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے میرے اندر داخل کر دے۔ یہ سنت ہے، کتنے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ اگر پوچھا جائے تو کوئی یہ نہیں کہے گا ہاں بھائی میں جنت میں نہیں جانا چاہتا، کوئی کہے گا کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا، کوئی کہے گا میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے لیے کیا کیا ہے ہم نے اور آپ نے؟ معمولی سی چیز ہے، کتنی دیر لگے گی اگر آپ جنت کی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو عمل جنت کے قریب کر دے، ہر اس بات کا سوال کرتا ہوں جو بات مجھے جنت کے قریب کر دے، اور اے اللہ تعالیٰ میں جہنم سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، جہنم سے دوری چاہتا ہوں، اور ہر اس بات کا اور ہر اس عمل کا آپ سے سوال کرتا ہوں جو مجھے جہنم سے دور کر دے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، سورہ بقرہ کے اندر جہاں جنت کا ذکر آتا تو رک کر کے آپ جنت کا سوال کرتے، جہاں جہنم کا ذکر آتا رک کر کے آپ جہنم سے اللہ کی پناہ چاہتے۔ اسی طریقے سے آپ نے رکوع کیا، اور رکوع بھی اتنی دیر کیا جتنی دیر آپ کھڑے تھے، رکوع سے اٹھے اور آپ اتنی دیر تک کھڑے رہے جتنی دیر آپ نے رکوع کیا تھا۔ اسی طریقے سے آپ نے سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو اس میں آل عمران کی تلاوت کی، سورہ آل عمران کی۔ تیسری رکعت کے اندر آپ نے سورہ نساء کی تلاوت کی، اور چوتھی رکعت کے اندر آپ نے سورہ مائدہ کی تلاوت کی۔ بھلا بتائیے 4 رکعت کے اندر آپ نے کتنے پارے پڑھے ہیں؟ بتائیے مجھ کو جی، کتنے پارے پڑھے ہیں؟ 6.5 کے قریب، نہیں بلکہ 7 سے زیادہ، 7.25 پارے، بالکل 7.25 پارے آپ نے 4 رکعت کے اندر پڑھے ہیں۔ یہ کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بلکہ اسی پر نہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے سورہ بقرہ شروع کی، تو ہم نے کہا آپ 100 آیت پڑھیں گے، 100 آیت پہنچے آپ گزر گئے تو ہم نے کہا سورہ بقرہ پوری 1 آیت میں پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ ختم کی تو آپ نے سورہ نساء شروع کر دی، ہم نے کہا شاید سورہ نساء پر آپ رکوع کریں۔ سورہ نساء کے بعد آپ نے آل عمران کو شروع کیا، ہم نے کہا شاید آپ آل عمران کو پر رکیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 سورتیں جب پڑھے ہیں، یعنی تقریباً 6.25 پارہ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کیے۔ ایسی تلاوت آپ کیا کرتے تھے، یعنی ایک رکعت کے اندر کتنا؟ 6.25 پارہ۔ ہم اپنے کو بھی اللہ کے رسول سے محبت کے دعویٰ کرتے ہیں، آپ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن سوچیں کیا ہم نے کبھی اپنے طور پر کھڑے ہو کر کے ایک رکعت کے اندر ایک صفحہ بھی پڑھا ہے؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام تھا۔ آپ کے بعد صحابہ کرام اور مسلمانوں نے بھی قرآن مجید کی تعلیم، اس کی تلاوت، اس کی قرأت کا اہتمام کیا، اور آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ بڑے بدبخت وہ ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم نہیں دیتے، اور وہ اس سے غافل نہ ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر ان کی گرفت کرے گا۔ اور بڑے خوش نصیب وہ باپ ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر ہے، سنن ابو داؤد وغیرہ میں، کہ جو انسان اپنے بچے کو قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دن قیامت میں اس کے سر کے اوپر عزت کا اور کرامت کا تاج رکھے گا، عزت اور کرامت کا تاج رکھے گا۔ تو قرآن مجید کی تعلیم اپنے بچوں کو دینا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن آج جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ قرآن کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، تو یہ دشمنی کوئی قرآن کے ساتھ نئی نہیں ہے، ہمیشہ سے قرآن کے ساتھ یہ دشمنی کی گئی ہے۔ اور جب تک اس دنیا کے اندر 2 جماعتیں ہیں، مومنوں کی اور کافروں کی، قرآن کے ساتھ
اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ یہ دشمنی رہے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری اور مسلم میں ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنے ساتھیوں کو قرآن مجید بلند آواز سے پڑھ کر کے سنایا کرتے تھے، اور آپ نماز بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ تو قرآن کو سن کر کے کافر لوگ قرآن مجید کو گالی دینے لگے، قرآن مجید اتارنے والے کو گالی دینے لگے، قرآن مجید پیش کرنے اور لانے والے کو گالی دینے لگے۔ یہ کون سے لوگ تھے؟ جو اپنے کو خانہ کعبہ کے متولی کہا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں کی یہ حرکت قرآن مجید کے ساتھ ہے تو دوسرے لوگ اگر قرآن مجید کو لات سے مارے نعوذ باللہ من ذالک، یا قرآن مجید کو سنڈاس کے اندر، قرآن مجید کو حمام میں ڈال دیں، تو یہ ان سے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس سے قرآن مجید کی عظمت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن مجید کی عظمت کے اندر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے مشرکین نے کبھی تو قرآن مجید کو جھٹلایا ہے، اور کبھی یہ کہا کہ یہ تو جادوگر کا کلام ہے، کبھی یہ کہا کہ یہ تو شاعر کا کلام ہے، کبھی یہ کہا کہ یہ تو کاہن کا کلام ہے۔ مجھے یاد آئی ایک بات، صحیح مسلم کے اندر ہے، ذرا دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگ قرآن مجید کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر ہے کہ ایک صحابی ضماد رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں آتے ہیں، وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، البتہ بہت بڑے شاعر تھے، جادو جانتے تھے، جادو جانتے تھے، کاہنوں کے پاس بیٹھے تھے۔ وہ جب مکہ مکرمہ آئے تو ان سے لوگوں نے کہا کہ سنا ہے کہ آپ مجنون اور پاگل لوگوں کا علاج کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں بھی ایک شخص ہے، ہمارے یہاں بھی ایک مجنون ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ قرآن مجنونوں کے علاج کے لیے آیا ہوا ہے؟ انہیں کیا خبر تھی کہ اگر مجنون کے اوپر یہ قرآن پڑھا جائے تو مجنون صحیح ہو جائے؟ آج بھی قرآن کو اگر مجنون اور پاگل کے اوپر پڑھا جائے تو اسے راحت اور سکون ملتا ہے۔ تو ان پاگلوں اور بیوقوفوں کو کیا معلوم تھا کہ قرآن یہ کسی مجنون کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن تو جادوگروں اور مجنونوں کے زور کو توڑنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ چنانچہ ضماد سے لوگوں نے کہا تو ضماد اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں اگر کسی کے اوپر جن کی سواری ہوتی ہے تو میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ اگر تمہارے اوپر جن کی سواری ہے تو آؤ میں تمہارا علاج کر دوں۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا علاج کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے خود مجنونوں کا علاج، جن کے اوپر جن کی سواری رہا کرتی تھی، علاج کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن تو وہ ہے کہ جس کو جنوں نے جب سنا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب و غریب بات سنی ہے، آج عجیب و غریب قرآن سنا ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو قرآن صحیح راستے کی طرف لوگوں کی ہدایت کرتا، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ضماد آتے ہیں اور آپ سے یہ بات کہی تو آپ خاموش رہ گئے، اور جب وہ اپنی بات کہہ چکے تو آپ نے کہا میری بات بھی سن لو۔ آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھی، قرآن مجید نہیں پڑھا آپ نے، بلکہ آپ صرف خطبہ مسنونہ پڑھتے ہیں کہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا انت۔ اتنا کہنا تھا کہ دماد کہتا ہے بس بس رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، ہم نے شاعروں کا کلام سنا ہے، یہ شعر نہیں ہے۔ ہم نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، یہ کاہنوں کی بات نہیں ہے۔ ہم نے جادوگروں کی بات سنی ہے، یہ جادوگروں کی بات نہیں ہے۔ اپنا ہاتھ بڑھاؤ، تمہارے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کا مقابلہ کرنے کے لیے جو لوگ تیار ہوئے، آج کوئی نئی تیاری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کو ختم کرنے کے لیے، اسے جلا دینے کے لیے، اسے مٹا دینے کی تیاری کوئی آج نئی بات نہیں ہے، بلکہ پہلے بھی اس کے لیے کوشش کی گئی ہے اور آج بھی اس کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ
تاریخ کی بات ہے اور بڑی لمبی بات ہے. میں وہ ساری بات تفصیل آپ کے سامنے نہیں رکھتا اس لیے کہ وقت زیادہ ہے, مجھے آپ کے سامنے ایک دوسری بات کہنی ہے, لیکن صرف اختصار کے ساتھ ماضی قریب کی میں آپ کو بات بتاؤں. وہ لوگ جو مغرب سے بڑے متاثر اور ان کے بعد خوش فہمی کے اندر مبتلا ہیں, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عیسائی, انگریز, برطانیہ کے رہنے والے, فرانس کے رہنے والے, جرمنی کے رہنے والے, یہ لوگ مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں, یہ لوگ بہت بڑی بھول کے اندر ہیں. وہاں جانے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں صرف دنیاوی فائدے کے لیے, یہ نہیں جانتے کہ وہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے. ایک مشہور وزیر جو برطانیہ کی طرف سے مشرق کے اندر تھا, کچھ دنوں تک وہ ترکیہ کے اندر بھی رہا, کچھ دنوں تک وہ مصر کے اندر بھی رہا, گلیڈسٹون اس کا نام تھا. اس نے جو تحریر پیش کی ہے برطانیہ کے سامنے, اپنی تحریر کے ساتھ اندر اس نے صاف یہ بات کہی ہے. وہ بات کیا کہی ہے کہ جب تک قرآن مجید مسلمانوں کی زندگی میں موجود ہے, یورپ مسلمانوں کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا. اور یہی نہیں بلکہ جب تک اس قرآن کو اس کی زندگی سے ہٹا نہیں دیا جائے گا, اس وقت یورپ خود بھی خطرے کے اندر ہے. اور آج وہ خطرہ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ خود انہی کے اندر, انہی میں سے لوگ قرآن مجید کو پڑھ کر کے ایک بہت بڑی جماعت انہی میں کی مسلمان ہوتے جا رہی ہے. دوسری جگہ پر اس نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو, جب تک قرآن موجود ہے ہم لوگ مسلمانوں کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتے. بلکہ ایک بدبخت نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جب تک عورتوں کے چہرے کے اوپر یہ کالا پردہ ہے, اس کالے پردے کو اٹھا کر کے قرآن مجید کے اوپر اور خانہ کعبہ پر نہیں ڈال دیا جائے گا, یعنی ان دونوں کو ان کی زندگی سے ختم نہیں کر دیا جائے گا, اس وقت تک یورپ اپنے خطرے میں رہے گا اور مسلمانوں کے اوپر قبضہ نہیں کر سکے گا. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے کہ قرآن کو مسلمانوں کی زندگی سے ہٹایا جا رہا ہے, بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض کافر اور بعض بدبختوں نے قرآن مجید سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی ہے, اور شام کے علاقے میں جا کر کے رستم و اسفندیار کے قصے لے آئے اور گانے والی لونڈیوں کو لے کر کے آئے, اور جس کے بارے میں سنتے تھے کہ یہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہے, اس کے اوپر ایک لونڈی مسلط کر دیا کرتے تھے تاکہ انہیں قصے اور گانے سنائے. اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکیں. لہو حدیث ہے کیا چیز؟ ناول لہو حدیث ہے, گانا لہو حدیث ہے, ادھر ادھر کے قصے لہو حدیث ہیں, ڈش لہو حدیث ہے, انٹرنیٹ لہو حدیث ہے. ہر وہ چیز جو مسلمان کو دین کے راستے سے روکے وہ چیز کیا ہے؟ لہو حدیث کے اندر داخل ہے. اور جو لوگ یہ چیزیں خرید کر کے مسلمانوں کے راستے میں, دین کے راستے میں, قرآن مجید کی تلاوت کے راستے میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں, وہ لوگ اس جرم کا ارتکاب کرنے والے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا قرآن مجید کے ساتھ یہ بے حرمتی اور یہ بے عزتی کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن چلتے چلتے آپ لوگوں کی تسلی کے لیے ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے نپٹ کر کے رہتا ہے, ایسے لوگوں کو بخشتا نہیں ہے, لیکن کبھی جلدی بدلہ لے لیتا ہے اور کبھی دیر میں بدلہ لیتا ہے. بعد مصدقہ واقعات ایسے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کے ظالموں سے بہت جلدی بدلہ لیا ہے. آپ لوگوں کو کیا معلوم کہ وہ فوجی, وہ پولیس والا جس نے قرآن مجید کے ساتھ یہ بے حرمتی قرآن مجید کی ہے, کیا معلوم آپ کو کہ وہ اس وقت پاگلوں کے ساتھ پاگل خانے کے اندر موجود رہو؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ضرور بدلہ لیتا ہے,
تقریباً 1990 کی بات ہے، 27 جنوری 1990 نائجیریا کے ایک صوبے جنجولی کے ایک گاؤں موب کے اندر عمر گیمو نامی ایک نصرانی تھا جو مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ اپنے اسلام سے پھر گیا اور لوگوں کو اسلام سے پھرنے کی دعوت دیتا رہا۔ وہاں کے اخبارات میں یہ بات آئی اور سعودیہ کے مجلۃ الدعوہ کے اندر وہ بات آئی جو میرے پاس کہیں فوٹو کے شکل میں موجود ہوگی، اسے ہم نے اس وقت فوٹو کر لیا تھا، کہ ایک بار کنیسہ کے اندر تقریر کرتے ہوئے یہی عمر گیمو کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر کے کہ اگر اسلام اور اسلام کی یہ کتاب قرآن مجید حق ہے تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ میں زندہ اپنے گھر واپس نہ جا سکوں۔ کیا دعا کرتا ہے؟ کہ میں زندہ اپنے گھر نہ جا سکوں۔ اخبارات کے اندر یہ بات آئی، بلکہ ریڈیو اسٹیشن سے بھی یہ خبر نشر ہوئی کہ ہزاروں اپنے ساتھیوں کے درمیان، اپنے چیلوں اور شاگردوں کے درمیان اس نے یہ بات کہی کنیسہ کے اندر، گرجا گھر کے اندر، اور وہاں سے گھر جا رہا تھا۔ راستے میں ایک نالی پڑتی تھی جس میں پانی بہ رہا تھا اور نالی کے کنارے مرمر لگا ہوا تھا، مرمر پر اس کا پانی پڑا اور اسی نالی کے اندر گرا اور وہیں پر ختم ہو گیا۔ اسی نالی میں گرا عمر گیمو اور وہیں پر ختم ہو گیا۔ لوگ اسے لے کر کے ایک ہاسپٹل میں گئے، ہاسپٹل والوں نے کہہ دیا کہ یہ مر چکا ہے، یقین نہیں آیا۔ دوسرے ہاسپٹل میں لے کر کے گئے، اس ہاسپٹل نے بھی فیصلہ کر دیا کہ یہ انسان مر چکا ہے، پھر بھی یقین نہیں آیا۔ خاص ان کا جو ہاسپٹل تھا، خاص ان کا جو ہاسپٹل کرسچین کا تھا، اس کے اندر لے گئے اور اس نے بھی فیصلہ کر دیا کہ ہاں یہ شخص مر گیا ہے۔ اس نے جو چیلنج کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اگر یہ قرآن مجید حق ہے اور اسلام حق ہے تو میں اپنے گھر زندہ واپس نہ جا سکوں، اور اپنے گھر زندہ واپس نہیں گیا، جس کا نتیجہ ہوا کہ اس علاقے کے 3 گاؤں اسی وقت مکمل طور پر مسلمان ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن مجید کی حقانیت کا ثبوت پیش کر دیا۔ اور اسی گرجا گھر کے بارے میں اسی اخبار کے اندر ایک بات آئی کہ ایک پوپ آیا ہوا تھا، ایک بابا آیا ہوا تھا، کہاں سے؟ روما سے، اسی گرجا گھر میں۔ ایک بار اس بدبخت نے قرآن مجید کو ہاتھ میں لیا اور کہا یہ قرآن حق نہیں ہے، یہ باطل ہے، جھوٹ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور آگ جلایا اور اسے آگ میں ڈالنے کے لیے کوشش کیا۔ اللہ کا کرنا یہ کہ قرآن تو آگ میں جلتا رہا، لیکن اس کے ہاتھ تک بھی آگ پہنچ گئی، اس ہاتھ تک بھی آگ پہنچ گئی۔ جس ہاتھ میں آگ لگی تھی اس کو علاج کرنے کے لیے پورے نائجیریا میں اس کا علاج کیا گیا، لیکن شفایاب نہیں ہوگا۔ اسے لے کر کے روما جایا گیا، جہاں بھی وہ شفایاب نہیں ہو سکا اور وہ انسان اسی آگ کے جلنے کی وجہ سے مر گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ قرآن کی توہین کرنے والے جو لوگ ہیں، قرآن کی بے حرمتی کرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نپٹ لیتا ہے اور ان کو چھوڑتا نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اللہ تعالیٰ کے ہاں کا ایک دن تمہارے 1000 دن کے برابر ہے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے ہاں ایک مثل مشہور ہے کہ اللہ میاں کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ دیر تو کرتا ہے اللہ تعالیٰ، چھوٹ تو دیتا ہے، رخصت تو دیتا ہے کہ شاید اب انسان توبہ کر لے، اب انسان توبہ کر لے، اب اپنی غلطی کا اعتراف کر لے۔ لیکن اگر پھر بھی انسان بات نہیں آتا تو اللہ میاں کے ہاں دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن مجید سے متعلق اتنی لمبی باتیں آپ لوگوں نے سنی، اتنی لمبی تقریر آپ نے قرآن مجید سے متعلق سنی، اب سوال یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا فریضہ کیا بنتا ہے؟ دیکھیے، اس بات کو نوٹ کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت جو بندے کو دیتا ہے، جب بندہ اس نعمت کی قدر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، مسلم شریف میں ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر ان کے کسی دشمن کو مسلط نہ کرنا الا یہ کہ یہ لوگ خود آپس میں لڑنے شروع ہو جائیں۔ خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ سے محفوظ رکھا ہے، لیکن جب اسلام کا نام لینے والے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنے لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک شخص اٹھے گا اور اس خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا۔ میرے کہنے کا مقصد شاید آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم اس قرآن کی بے حرمتی کر تو نہیں رہے ہیں، کہیں ہم نے سب سے پہلے اس قرآن کی حرمت کو پامال تو نہیں کیا ہے، کہیں ہم نے اس قرآن کی عزت کو چھوڑ تو نہیں دیا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ تو سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم اور آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے حقوق ہمارے اور آپ کے اوپر کیا ہوتے ہیں، یہ مختصر طور پر دیکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اور آپ قرآن مجید کے حق کو ادا کریں۔ دیکھیے، قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لے آیا جائے اور اس کی تصدیق کی جائے۔ ایمان کس بات پر لے آنا ہے؟ ایک سوال ہے۔ تصدیق کس چیز کی کرنی ہے؟ ایمان اس بات پر لانا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور اس میں جو بات بھی بیان کی گئی ہے، چاہے ماضی کی ہو چاہے مستقبل کی ہو، اس میں جو حکم بھی بیان کیا گیا ہے وہ حکم حق ہے اور سچ ہے۔ وہ ہمارے سمجھ میں وہ بات آتی ہے یا ہمارے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے؟ اگر جنت کا وعدہ ہے تو وہ بھی سچ ہے، اگر جہنم کی دھمکی ہے تو وہ بھی سچ ہے، اگر نماز کا ذکر ہے تو وہ بھی حق ہے، اگر روزے کا ذکر ہے تو وہ بھی حق ہے، اگر ماضی میں کسی نبی کا قصہ ہے تو وہ بھی حق ہے، اور آئندہ سے متعلق کوئی چیز بیان کی گئی ہے تو وہ بھی حق ہے۔ تو پہلا حق قرآن مجید کا ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن مجید پر ایمان لیں اور اس کی تصدیق کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وہ آیت جو ہمارے اور آپ کے لیے سنت ہے کہ اس آیت کی روزانہ تلاوت ہم اور آپ کیا کریں۔ اس آیت کی تلاوت روزانہ ہم اور آپ کیا کریں۔ کب؟ رات کو سوتے وقت، رات کو سوتے وقت۔ وہ کون سی آیت ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ کی طرف سے رسول پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کے اوپر رسول ایمان لے آتا ہے اور مومن لوگ بھی ایمان لے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ ہم اور آپ اس کے اوپر ایمان لے آئیں اور اس کی تصدیق کریں، اس کے بارے میں کوئی شبہ ہمارے اور آپ کے اندر نہیں رہنا چاہیے۔ اگر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ سود ناجائز اور حرام ہے تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ سود ناجائز اور حرام ہے۔ اگر قرآن مجید یہ کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو تباہ اور برباد کرتا ہے اور صدقے کو پالتا اور بڑھاتا ہے، تو ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ جو سودی کاروبار ہم کریں گے اس میں برکت کبھی نہیں ہوگی، اور جو صدقہ اور خیرات ہم دیں گے اس میں برکت ہوگی۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ جو تم سود لے دے رہے ہو تاکہ لوگوں کے پاس وہ بڑھے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی ہے، اور جو زکوٰۃ دیتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے مال کے اندر زیادتی کیا کرتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے سود کی، ورنہ جتنا بھی حکم قرآن مجید کے اندر ہے وہ سارا کا سارا حق اور سچ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا حق ہمارے اور آپ کے اوپر جو ہے وہ حق کے تلاوت اور ترتیل ہے۔
قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنا، یہ ہمارے اور آپ کے اوپر حق ہے۔ ذرا سوچیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ حق قرآن مجید کا ادا کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو دل میں 24 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ قرآن مجید ضرور پڑھتے ہیں؟ ایک پارہ پڑھتے ہوں، آدھا پارہ پڑھتے ہوں، جو ربع پارہ پاؤ پارہ پڑھتے ہوں، لیکن قرآن مجید تلاوت ضرور کیا کرتے ہیں۔ اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اور یہی لوگ اس کے اوپر ایمان لے آ رہے ہیں۔ اور جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حق، اس پر ایمان نہیں لے آتے ہیں۔ کیوں؟ اگر قرآن مجید پر ایمان ہوگا تو اسی قرآن سے متعلق نبی کا کیا فرمان ہے کہ جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا اسے 10 نیکی ملتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ الف ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، اور نبی کے ذریعے ہمیں اور آپ کو بھی حکم ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، جو رب کی کتاب تمہارے پاس وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیا کرو، ہے نا؟ یہ دوسرا حق ہے۔ ذرا غور کریں کہ ہم قرآن مجید کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں ادا کر رہے ہیں، یا صرف شور ہی کر رہے ہیں کہ ہاں مظاہرات ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہے کہ ہاں قرآن مجید بے حرمتی ہو رہی ہے، لیکن سوال ہے کہ ہم نے کیا کیا قرآن مجید کے ساتھ؟ ہم نے اس کا حق ادا کیا؟ تیسرا حق قرآن مجید کا کیا ہے؟ اس میں غور کرنا، اس میں تدبر کرنا، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، کیوں؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات میں غور فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ آج کتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو قرآن مجید کو معانی اور مفہوم کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ کچھ لوگ تلاوت کر لیتے ہیں اور ایمان تو سبھی لوگ لائے ہوئے ہیں، لیکن قرآن کے سمجھنے کی کتنے لوگوں نے کوشش کی ہے؟ صرف یہ ایک بات ہمارے ذہن میں بیٹھا دی گئی ہے، یہ تو صرف مولویوں کے سمجھنے کی کتاب ہے، بس ہم کوئی مولوی تھوڑی، ہم نے عربی تھوڑی پڑھی ہے۔ لیکن اردو میں قرآن مجید کا ترجمہ موجود، بنگلہ میں قرآن مجید کا ترجمہ موجود، کیرلا میں قرآن مجید ترجمہ موجود، انگلش میں موجود۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے کوشش کیا ہے کبھی اسے پڑھنے اور سمجھنے کی؟ کسی کے پاس بیٹھے ہیں کہ ذرا مجھے قرآن مجید ترجمہ پڑھ کر کے سنا دیجیے، یا کیا؟ تو تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ ہم اس کے اندر تدبر کریں اور غور و فکر کریں۔ اور چوتھا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ تبلیغ اور تعلیم ہے۔ ہم جتنا قرآن سیکھ لیں اسے دوسروں تک پہنچائیں بھی، دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول، اللہم صلی علی الرسول، اے اللہ کے نبی، آپ کی طرف جس چیز کی وحی کی جا رہی ہے اسے لوگوں تک پہنچائیے، اسے لوگوں کو سنائیے، اسے لوگوں کو بتائیے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اسی ذات نے امیوں میں، ان پڑھ لوگوں میں انہی جیسا ایک رسول بھیجا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ان کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کرے، انہیں قرآن اللہ کتاب کی، اللہ کے کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائے اور لوگوں کا تزکیہ کرے۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کی تعلیم اور تعلم یعنی سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام کیا کرتا ہے۔
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھے تو ہوں گے، لیکن ان کے کمرے میں کچھ ایسے ضرور لوگ ہیں جو قرآن پڑھے نہیں ہیں، اور اگر قرآن پڑھے ہیں تو بھول گئے ہیں، اور نہیں بھولے ہیں تو غلط پڑھتے ہیں، لیکن ان کے سکھانے کا کہاں تک ہم نے اہتمام کیا ہے؟ یہ قرآن کا حق ہے جو ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے، ہم سے سوال کرنے والا ہے، ورنہ اگر ہم نے اس قرآن کے حق کو ادا نہیں کیا تو سن لیجئے، ابھی بتلا دوں، شاید بعد میں بھول جاؤں، دن قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے خلاف گواہ بنیں گے۔ یہ میرا اپنا کہنا نہیں ہے، وہی قرآن جس پر ایمان لانا اور جس کی تصدیق کرنا ہمارا اور آپ کے اوپر حق ہے، اسی قرآن مجید کے 19ویں پارے کے پہلے صفحہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی، میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اسے پڑھتے نہیں تھے، اسے پڑھاتے نہیں تھے، اس پر ایمان نہیں لے آتے تھے، اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے، اس میں تدبر و تذکر نہیں کرتے تھے، اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اگر اللہ کے رسول ہمارے خلاف دن قیامت میں ہمارے خلاف مدعی بن جائیں تو بھلا بتائیے ہماری سفارش کرنے والا کون ہوگا؟ ہو سکتا ہے کوئی سفارش کرے، کوئی نہیں کرنے والا ہوگا۔ جس کے خلاف رسول بن جائیں، اور خود یہ قرآن مسند بزار کے اندر روایت ہے القرآن شافع و مشفع و ماحل و مصدق، یہ قرآن دن قیامت میں شفاعت کرے گا اور یہ لڑائی کرے گا اور اس کی بات مانی جائے گی۔ تو جو قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھا، یعنی اس پر عمل کیا، اس کو پڑھا، اس کو سیکھا، اس کو تو لے کر کے جنت میں چلا جائے گا، اور جس نے اسے اپنے پیچھے چھوڑ دیا ہے یہ قرآن اسے لے جا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو قرآن مجید کا یہ حق ہے، سوچے ہم نے کہاں تک ادا کیا، کہ قرآن مجید کو ہم نے کہاں تک سیکھا اور لوگوں تک کہاں تک یہ بات پہنچائی۔ حضرت عقبہ رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول سے ہمارے پاس تشریف لے آئے اور کہا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تم میں سے کسے یہ بات پسند ہے کہ وادی بطحان اور عقیق تک جائے، وہاں اسے دو موٹی موٹی اور بڑے کوہان والی دو اٹھنیاں ملیں گی، وہ اٹھنیاں نہ تو کسی سے لوٹی ہوئی ہیں، نہ کسی سے چھینی ہوئی ہیں، نہ چوری کی ہوئی ہیں، یعنی جائز اور حق طور پر وہ اٹھنیاں اسے ملنے والی ہیں۔ کہا اے اللہ کے رسول ہم میں سے ہر شخص چاہے گا اگر معلوم ہو جائے کہ ملیح کے اندر ایک سائیکل تقسیم ہو رہی ہے، مرسیڈیز گاڑی تو بہت دور کی بات ہے، نئی سائیکل تقسیم ہو رہی ہے اور مفت میں تقسیم ہو رہی ہے، واللہ کتنے لوگ ہیں جو پیدل بھاگ کر کے جائیں گے؟ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ کتنے لوگ ہیں؟ ابھی کوئی نہیں کہا کہ ہاں میں جاؤں گا، ایک سائیکل کیا ہے 300 کی ملتی ہے، جا کے خرید لوں گا۔ لیکن واللہ قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو بھاگ کر کے نہ جائے، کوئی ایسا نہیں بچے گا، سارے لوگ بھاگ کر کے جائیں صرف ایک نئی سائیکل کے لیے۔ چہ جائے کہ ایک بڑی موٹی موٹی کوہان والی اونٹنی جس کی قیمت 1000 سے زیادہ ہوگی، جس کی قیمت 1000 ریال ہوگی، اسے لینے کے لیے کوئی کیوں نہیں جائے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم میں سے ہر شخص وہاں جانا چاہے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس مسجد میں آ کر کے ایک آیت سیکھنا اور سکھانا، ایک آیت سیکھنا اور سکھانا ایک اونٹنی سے بہتر ہے، 2 آیت 2 اونٹنی سے بہتر ہے، 3 آیت 3 اونٹنی سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے جتنی آیتیں سیکھے اور سکھائے گا اتنی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ قرآن مجید کا 5واں حق ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے اور اسے فیصل مانا جائے، جو اس کا فیصلہ ہو جائے خلاص، اس کے بارے میں کوئی چونچرا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ لڑکے کو 1 حصہ ہے، لڑکی کو آدھا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے کہہ دیا سود حرام ہے، خلاص سود حرام ہو گیا ہے، اس پر کوئی چونچرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
قرآن نے کہہ دیا نماز واجب ہے، واجب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ تعالیٰ جو کچھ قرآن مجید میں نازل کیا ہے اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتا ہے وہ انسان کافر ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھے کہ سود حرام نہیں تو مومن رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ کوئی یہ سمجھے کہ زنا حرام نہیں تو مومن رہے گا۔ کوئی یہ سمجھے کہ ہاں عورتوں کا پردہ ضروری نہیں ہے تو مومن رہے گا، نہیں، کافر ہو جائے گا۔ جتنی چیزوں کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے حق ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے اور قرآن ہی کو فیصل مانا جائے۔ اور قرآن مجید کا چھٹا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم اور احترام کیا جائے۔ چھٹا حق کیا ہے؟ کہ اس کی تعظیم اور کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں قرآن مجید کی تعظیم اور احترام نہیں ہے۔ کس کی تعظیم اور احترام ہے؟ قرآن کے نازل کرنے والے کی اور قرآن کو لانے والے کی تعظیم اور احترام ہے۔ قرآن کی تعظیم اور احترام کے اندر بہت سی چیزیں داخل ہیں۔ امام بحقی رحمہ اللہ 40 چیزوں کا ذکر کیا ہے، لیکن ان میں سے چند کا ہم نے انتخاب کیا ہے، صرف میں پڑھتا جاتا ہوں، اس پر کوئی تفصیل نہیں دیتا۔ دیکھیے، پہلا قرآن مجید کا احترام یہ ہے کہ اسے حالت ناپاکی میں نہ پڑھے۔ حالت ناپاکی میں قرآن نہ پڑھا جائے۔ احترام کے اندر قرآن مجید کے اندر یہ داخل ہے کہ بغیر وضو مصحف کو نہ چھوئے، یعنی ناپاکی کی حالت میں زبان سے بھی نہ پڑھے، اور چھونا اگر بغیر وضو ہے تو زبان سے پڑھ سکتا ہے لیکن قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، قرآن مجید دیکھ کر کے نہیں پڑھ سکتا۔ پڑھنا ہے تو باوضو ہو کر کے قرآن مجید کو پڑھے۔ تیسرا قرآن مجید کا حق ہے کہ ناپاک جگہوں یا ملعون جگہوں میں اسے نہ پڑھے، ہے نا، یعنی حمام میں بیٹھا اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا، گنگنا رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کو ناپاک جگہوں میں نہ پڑھے۔ تلاوت کے لیے اپنے منہ کو صاف کرے اور مسواک کا اہتمام کرے قرآن جب پڑھنا ہو۔ اس لیے کہ دوستوں کے پاس جانا ہے، ذرا منجن وغیرہ کر لو، خوشبو لگا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، نہیں، قرآن زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے اہتمام کیا جائے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پیچھے سے ایک فرشتہ آتا ہے اور قریب آتے 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 اپنا منہ بندے کے منہ میں رکھ دیتا ہے، تو قرآن کی جو آیتیں بھی پڑھتا ہے اس فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس لیے تم لوگ قرآن کے لیے اپنے منہ کی صفائی کرو۔ کچھ لوگ جو بیڑی پینے کے عادی ہوتے ہیں، اولا تو انہیں نصیحت ہے کہ اس برائی کو چھوڑ دیں، واللہ بغل بیٹھ جاتے ہیں تو نفرت ہوتی ہے ان سے، اتنی بدبو آتی ہے، تو فرشتوں کیوں نہیں بدبو آئے گی اس سے؟ اور اگر اس بلا اور برائی کے اندر مبتلا ہیں تو قرآن کے لیے اور نماز میں جانے سے پہلے اچھی طریقے سے اپنے منہ کو صاف کریں۔ پانچواں احترام کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ حتی الامکان قرآن کو تجوید و ترتیل اور اچھی آواز سے پڑھے، اچھی آواز سے پڑھے، رک رک کر پڑھے، ترتیل سے پڑھے، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھے۔ چھٹا قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے اور ایسی جلد بازی نہ کرے کہ حروف و کلمات ظاہر نہ ہوں۔ بسا اوقات بعد حافظ لوگ اتنا جلدی پڑھتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، آخر میں یعلمون تعلمون پہلی آیت اور آخری آیت وہی سمجھ میں آتی ہے بس۔ بلکہ مجھے اتفاق ہوا ایک حافظ صاحب کے پیچھے پڑھنے کا، واللہ شروع جہاں کیا معلوم ہوا کیا شروع کر رہے ہیں، اور درمیان میں پتہ نہیں قرآن میں کہاں سے پڑھتے آ رہے تھے، کبھی وہاں سے پڑھ رہے ہیں، کبھی اس پارے کیے، کبھی اس پارے کیے۔ انہوں نے کچھ بنا لیا تھا، چند آیتوں کو یاد نہیں تھا، لیکن اپنے کو حافظ ظاہر کر رہے تھے، ہے کہ نہیں ہے، اور خوب تیز پڑھتے تھے، ہے کہ نہیں ہے، بجلی کے طریقے سے۔ تو یہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا احترام، بلکہ قرآن مجید مذاق ہے، قرآن مجید کا احترام نہیں بلکہ اس کے ساتھ مذاق ہے۔ ساتواں ہے قرآن پڑھتے وقت اپنے لباس، اپنی بیٹھک وغیرہ کا اہتمام کرے، جگہ پاک اور صاف ہو، ہے نا، یہ نہیں ہے کہ صرف ایک تہبند پہنا اور قرآن پڑھنے بیٹھ گئے، ہے کہ نہیں؟ جس طریقے سے عام لوگوں کے سامنے اچھے صاف ستھرے لباس پہنتے ویسے قرآن پڑھنے کے لیے پڑھیں۔ آٹھواں یہ ہے کہ حمام وغیرہ میں مصحف لے کر کے نہ جائے۔ پہلی بات ہی قرآن نہ پڑھے حمام وغیرہ میں، اور یہ ہے کہ مصحف وغیرہ کو قرآن مجید میں لے کر کے
نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں، اور جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو وہ چیز بھی نہیں، تو چاہے جائے کہ انسان قرآن مجید کو لے کر کے جائے۔ نواں فائدہ، جس مجلس میں شور شرابہ ہو رہا ہو وہاں قرآن کی تلاوت نہ کرے۔ یہ قرآن کی بے حرمتی میں داخل ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور لوگ اپنی باتوں کے اندر مشغول ہیں، کوئی ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کا احترام نہیں ہے کہ نہیں؟ قرآن پڑھیں تو اس کے لیے جگہ ہونا چاہیے۔ 10واں حق یہ ہے، بلکہ ادب یہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں جہاں ہو رہی ہو وہاں دنیاوی بات کے اندر مشغول نہ ہو۔ اگر کوئی قرآن تلاوت پڑھ رہا ہے تو ہم لوگ بلند آواز سے اپنی بات کر کے اس کے اندر تشویش نہ پیدا کریں، اور اگر بلند آواز سے پڑھ رہا ہے تب تو ہمیں اپنی آواز بلند کرنا ہی نہیں چاہیے، قرآن مجید کو سننا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ اس پر قرآن اور حدیث اور علماء کے اقوال سے دلیل ہے، لیکن اختصار کے ساتھ میں صرف یہی باتیں ذکر کر رہا ہوں۔ 11واں ادب یہ ہے کہ ایسی جگہ قرآن لے کر سفر نہ کرے جہاں خطرہ ہو کہ اس کی تعظیم نہ کی جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ کسی ایسے گاؤں میں جائیں جہاں آپ کے دشمن اور یہ ہیں، ہے کہ نہیں ہے، آپ کو خطرہ ہے کوئی چھین لے گا ہم سے، دشمن ہمارا، تو وہاں لے کر کے نہیں جانا چاہیے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، بخاری اور مسلم میں ہے کہ قرآن لے کر کے دشمنوں کے علاقے میں نہ جاؤ۔ 12واں ادب یہ ہے کہ قرآن پر کوئی اور کتاب یا کپڑا وغیرہ نہ رکھے۔ قرآن کو سب سے اوپر ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی چیز نہ رکھی جائے، ہے کہ نہیں؟ بسا اوقات ہوتا ہے، دیکھیں گے بچے قرآن ہے اس کے اوپر کوئی کتاب رکھ دی ہے، بلکہ تفسیر کی کتاب بھی قرآن پر نہ رکھی جائے، تفسیر کی کتاب بھی قرآن پر نہ رکھی جائے۔ قاعدہ جو ہوتا ہے اس میں قرآن وہ بھی قرآن پر نہ رکھا جائے، قرآن سے نیچے اور بغل میں رکھا جائے۔ تو قرآن پر کوئی کتاب اور کتاب یا قرآن پر کوئی کپڑا وغیرہ نہ رکھا جائے۔ 13واں ادب یہ ہے کہ حافظ قرآن اور قاری قرآن کی تعظیم و توقیر کی جائے۔ اس کے چمڑے کی تعظیم و توقیر نہیں کر رہے ہیں آپ، اس کے خوبصورتی کی تعظیم و توقیر نہیں کریں۔ کس کی تعظیم و توقیر کر رہے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کو وہ اپنے سینے کے اندر چھپائے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں۔ 14واں ادب یہ ہے کہ اگر قرآن پڑھ رہا ہے اور کسی نے درمیان میں مخاطب کر دیا تو جب تک آیت یا جملہ پورا نہ ہو اس کی بات کا جواب نہ دیا جائے، بات کاٹی درمیان میں نہ جائے۔ آپ کسی سے بات کر رہے ہوں اور آپ کا بچہ اگر کوئی بات کہے، ارے ذرا رکو نا یہ بات پوری کر لوں، تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو قرآن تو زیادہ حقدار ہے کہ وہاں پر اس چیز کو اس لفظ کو ملحوظ رکھا جائے۔ یعنی اگر قرآن پڑھ رہے ہیں درمیان میں کوئی بلا دیتا ہے، بچہ ہے یا ساتھی ہے، تو جب تک جملہ نہ پورا ہو یا آیت نہ پورا ہو اس کی بات کو جواب نہیں دینا، یعنی قرآن مجید کو بند نہیں کرنا چاہیے پڑھنا۔ اگر کوئی ایسا دن نہ گزرنے پائے جس میں وہ قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے، کچھ نہ کچھ قرآن تلاوت ضرور کرنا چاہیے، کچھ نہیں زبانی ہی کرنا چاہیے، لیکن قرآن تلاوت ضرور ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو انسان رات میں 10 آیتیں تلاوت کرتا ہے وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا۔ اس کا مطلب جو تلاوت نہ کرے وہ کیا ہے؟ غافل ہے۔ تو قرآن مجید کا حق، جو تلاوت کا حق ہے، وہ ادا نہیں ہوا۔ تو روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کرنا چاہیے، ورنہ ہم تو قرآن کے حق نہ ادا کریں، اس کی تعظیم اور احترام نہ کریں اور دوسروں کو پر عیب لگاتے رہیں۔ وہ تو وہی ہے نا، ہمارے کہاں ایک مولوی صاحب تھے، وہ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بار ایک مولوی صاحب کہیں جا رہے تھے تو کیا دیکھا کہ ایک پنڈت جی قبلہ کی طرف رک کر کے پیشاب کر رہے ہیں، تو اٹھایا اور ایک تھپڑ مارا، کہا کہ بیوقوف تمہیں معلوم نہیں کہ ادھر میرا قبلہ ہے، ادھر رک کر کے پیشاب کرتا ہے۔ کہا کہ پنڈت جی، مولوی صاحب کوئی بات نہیں، مولوی صاحب کوئی بات نہیں ہے، غلطی ہم سے ہو گئی ہے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو 2-4 ہفتہ کچھ دن گزرے تو پنڈت جی نے دیکھا کہ مولوی صاحب خود ایک بار جو ہے قبلہ کی طرف رک کر کے پیشاب کر رہے ہیں، تو دیکھتے رہے کہ جب ان کا ختم ہو تو شاید بھول گئے ہوں، اس لیے کہ ان کے ہاں قبلہ طرف رک کر پیشاب کرنا جائز نہیں ہے، ہو سکتا ہے مولوی صاحب بھول گئے، انہیں بتا دیں۔ تو پنڈت جی جب ان کو بتانے لگے تو اٹھے پھر ایک تھپڑ مارا، کہا بیوقوف کہیں کہ میرے باپ کا قبلہ ہے، تیرا قبلہ ہے، قبلہ تو میرے باپ کا ہے، میں جو چاہوں کروں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ قرآن کی جو بے حرمتی کرنا چاہیں کریں، ہے کہ نہیں، اور کوئی دوسرا کرتا ہے تو شور کرنا شروع کر دیں۔
سال گزر جاتا ہے لوگ قرآن پڑھتے نہیں ہے کہ نہیں؟ سال قرآن ایک جگہ رکھا ہوا ہے، اسی کمرے کے اندر فلمیں دیکھ بھی رہے ہیں، اسی کمرے میں گانے بھی سن رہے ہیں، اسی کمرے میں گالی گلوچ بھی ہو رہا ہے، اسی کمرے میں ساری برائیاں ہو رہی ہے، اور پھر بھی قرآن کا احترام اپنی جگہ پر باقی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے احترام کا حق ادا کریں، اس کے بعد ہمارا منہ ہوگا کہ ہم دوسرے اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا 15واں ادب یہ ہے کہ کوئی ایسا دن نہ گزرنے پائے جس میں قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت ہم نہ کریں، یعنی کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کرنا چاہیے۔ 16واں ادب یہ ہے قرآن پڑھتے وقت اس کے اوپر سکینت و وقار طاری ہو، یہ نہیں قرآن پڑھ رہا ہے اور ہنس رہا ہے کہ نہیں؟ قرآن پڑھ رہا ہے اور جو ہے اس کی طبیعت شکل و صورت ایسی ہے کہ گویا جو ہے وہ کھیل رہا ہے، کبھی اپنے کپڑے سے کھیل رہا ہے، کبھی یہ کر رہا ہے، کبھی ناک صاف کر رہا ہے، کبھی ٹوپی سے رہا ہے، کبھی اپنا رومال صاف کر رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہیں بالکل عام مجلس کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے، بلکہ یہ سوچ کر کے پڑھے کہ ہاں بھائی قرآن میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس کو دل لگا کر کے پڑھنا چاہیے۔ 17واں فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ 17واں ادب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، جہاں پر قرآن کا حکم کسی چیز کا حکم دیا جائے یا جہاں کسی چیز سے روکا جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے پہلے ہی پارے کے اندر، پہلی سورت کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں اور جا کے بابا کے دربار پہ دستک بھی دے رہے ہیں، ہے نا؟ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم لوگ غیبت نہ کرو کسی کی، اس لیے کہ گویا جو غیبت کر رہا ہے اپنے مسلمان بھائی کا، مردے بھائی کو گوشت کھا رہا ہے، اور پھر بھی ہم غیبت کرتے جا رہے ہیں، ہے نا؟ تو قرآن میں جو حکم ہے اس کی پابندی کی جائے، جس چیز سے روکا گیا اس کو روکا جائے۔ 18واں فائدہ ہے کہ جہاں پر آیت رحمت ہو وہاں پر خوش ہو، اور جہاں آیت تحدید و عذاب ہو اس سے ڈرا جائے، یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہاں مومنوں کو یہ ملنے والا ہے اس سے خوش ہونا چاہیے، امید رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ دے، جہاں پر یہ کافروں کو یہ ملنے والا ہے، فاسقوں کا یہ انجام ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے، ہے کہ نہیں؟ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، کا حکم دیا گیا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور قرآن مجید پڑھتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت جو ہے کوئی بھی سورہ شروع کرتے تو بسم اللہ سے شروع کیا کرتے تھے۔ 20واں فائدہ ہے ایک چیز ہے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں کہ قرآن کے ایک مقام کو پہچانا جائے۔ قرآن اس لیے ہے کہ اسے پڑھا جائے، اسے احترام کے اسے سیکھا جائے، ایسا قرآن ہو کہ آپ کھولیں تو آپ کے پڑھنے کا جی کہے، ہے کہ نہیں؟ یعنی اس کی لکھائی ایسی خراب نہیں ہونی چاہیے کہ پڑھا نہ جائے، اور اسے اتنے چھوٹا نہیں لکھنا چاہیے، اتنا چھوٹا کہ پڑھا نہ جا سکے، یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے ساتھیوں۔ بلکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا چھوٹا قرآن، اسے لے کر کے ہم لوگ برکت کے لیے بہت خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو فلاں کاتب نے اتنا چھوٹا قرآن لکھ دیا ہے، یہ بات غلط ہے۔ سلف نے، صحابہ نے اس سے منع کیا ہے، اس سے منع کیا ہے۔ بھلا بتائیے اگر 1 انچ لمبا چوڑا قرآن لکھا جائے، اسے چھاپا کس کام کا ہے؟ وہ کسی کام کا ہے؟ نہ اسے پڑھا جا سکتا ہے، نہ اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ بلکہ قرآن ایسا ہو، اسے بڑا بنایا جائے کہ اسے پڑھا جا سکے، آسانی سے سمجھا جا سکے، ایسے خوبصورت خط ہونا چاہیے کہ انسان دیکھے اس کا پڑھنے کا جی چاہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ قرآن کو پیٹھ دکھانے یا اس کی طرف پیر پھیلانے یا جس چیز میں قرآن رکھا ہو اس پر بیٹھنے سے پرہیز کیا جائے۔ مثال تو اس میں قرآن رکھ دیا جائے تو اس پر بیٹھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ قرآن یہاں پر رکھا ہے اور ہم بلا وجہ اس طرف اپنی پیٹھ کر لیں، یہ بھی بات غلط ہے۔ قرآن جس طریقے سے مسجدوں میں وہاں پر دیکھیں رحل کے اوپر رکھا ہوا ہے نا، ہم قرآن طرف پاؤں پھیلا دیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ طرف پیر پھیلاتے، شرم آئے گی نہیں؟ شرم آئے گی۔ آپ کے سامنے کوئی مولوی صاحب، کوئی معزز دوست بیٹھا ہو تو آپ اس طرف اپنا پیر نہیں پھیلائیں گے، کیونکہ قرآن مجید ہے، آپ اس طرف اپنا پیر پھیلا رہے ہیں
تو یہ چند باتیں تھیں جو قرآن مجید کے احترام کے اندر داخل ہیں، جو ہم نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کے حق کو پہچاننے اور قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے حق کو ادا کرنے، قرآن کو اس کا جو مقام ہے وہ مقام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ لوگ جو قرآن کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ لوگ جو قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نپٹے اور انہیں وہ عذاب چکھائے، انہیں وہ سزائیں دے کہ وہ دوسروں کے لیے باعث عبرت بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی حفاظت فرمائے، ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل میں اور ہر مسلمان کے دل میں قرآن مجید کی محبت ڈال دے اور قرآن مجید کے احترام کا کہ اسے توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جی کہیے۔ یہاں پہ مسجدوں میں نے دیکھا ہے کہ ممبر تو امام صاحب کا اونچا ہے، قرآن کے نیچے بکس پہ موجود، لوگ پڑھ رہے ہیں، وہ آئے سلام کیے پھر بکس پہ رکھ دیے۔ ہاں لیکن یہ دیکھیے کا احترام کیے، اوپر کھڑے ہو گئے، قرآن ہو گئے نیچے۔ صحیح ہے، آپ کا کہنا صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن اولاً تو دیکھیے ان کے درمیان اور مصحف کے درمیان ایک چیز حائل ہے، وہ مثال مصحف یہاں پر ہے کہ نہیں ہے، مصحف وہاں پر ہے تو کھڑے یہاں پر ہو رہے ہیں، ہے کہ نہیں، مصحف ان کے نیچے مصحف نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر نیچے منزل کے اندر قرآن رکھا تو اوپر کی منزل میں کوئی آدمی نہ رہے، اس کے اندر یہ چیز داخل نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ چیز ہے نا، اب اس کے اوپر یہاں آپ کتاب رکھ سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے قرآن مجید کیا ہے، نیچے ہے، قرآن سے وہ چھوا ہوا نہیں ہے، قرآن سے وہ چھوئی ہوئی چیز نہیں ہے۔ یا آپ کے پاس کوئی الماری ہے، دو طبق ہے، ایک دوسرے سے کیا ہے، وہ منفصل ہے، وہ نہیں ہے نا، یہ نہیں قرآن ہے اس کے اوپر کتاب رکھ نہیں۔ اگر دوسری چیز حائل ہے بیچ میں، ایسا فاصلہ ہے تو اس پر کوئی کتاب رکھے، کیوں؟ اس لیے کہ اب قرآن پر آپ نے نہیں رکھا، وہ دوسری منزل شروع ہو گئی۔ جی ہاں، اب اگر ہاں یہ بات غلط ہے کہ وہیں ان کے نیچے جو ہے وہاں پر قرآن رکھا ہو جس پر وہ کھڑے ہیں، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کو ہٹا دینا وہاں سے چاہیے۔